سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی خبروں کے بعد اعظم خان عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں تنہا نیب میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بیان ریکارڈ کرایا اور ٹیم کے سوالوں کے جواب دیے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے اپنے بیان میں 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی اور بتایا کہ پیسے کس طرح ادا کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے تصدیق کی کہ جو رقم پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی، ان سارے معاملات میں وہ عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے بہت چیزوں کو دیکھا ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایت دیتے رہے۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے مزید بتایا کہ اس حوالے سے کابینہ اجلاس کے لیے جو سمری تیار ہوئی، جس کی منظوری کابینہ نے دی، اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا بنیادی کردار تھا۔ سمری پیش کرنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ اعظم خان نے نیب کے سامنے کابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالوں کے بھی جواب دیے اور سمری کے حوالے سے میٹنگز کا احوال بھی نیب کو بتایا۔ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے عمران خان کے دعووں کے برعکس بیان دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس کس موقع پر عمران خان نے اس حوالے سے ہدایت جاری کی، جبکہ شہزاد اکبر بھی رقم کے حوالے سے مشاورت کرتے رہے۔ اس حوالے سے کابینہ میں سمری پیش کرنے کا فیصلہ عمران خان کی منظوری سے ہوا۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے اعظم خان کو سوال نامہ دیا ہے۔ نیب نے اعظم خان سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تمام دستاویزات بھی مانگ لی ہیں۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ اعظم خان سابق وزیر اعظم اور کابینہ کے فیصلوں سے متعلق دستاویزات کے کسٹوڈین ہیں۔ اعظم خان کو توشہ خانہ کیس میں بھی طلب کیا جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کیا ہے؟ نیب کے مطابق بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے موضع برکالہ، تحصیل سوہاوا، ضلع جہلم میں واقع 458 کنال 4 مرلے اور 58 مربع فٹ زمین عطیہ کی، جس کے بدلے میں مبینہ طور پر عمران خان نے ملک ریاض کو 50 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر 2022 میں نیب نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی تھیں۔ نیب دستاویزات کے مطابق 3 دسمبر 2019 کو عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں ملک ریاض کو برطانیہ سے ملنے والے 50 ارب روپے بالواسطہ طور پر واپس منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ رقم برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کے الزامات پر ضبط کی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 26 دسمبر 2019 کو ریل اسٹیٹ ڈیولپر کے حوالے سے کابینہ کے فیصلے کے چند ہفتوں کے اندر القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے لیے ٹرسٹ رجسٹر کیا تھا، جو بعد میں یونیورسٹی کے لیے ڈونر بن گیا۔ نیب کے مطابق ٹرسٹ کی رجسٹریشن سے صرف 3 ہفتے پہلے عمران خان کی کابینہ نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ذریعے پاکستان کو ملنے والی رقم ملک ریاض کو بالواسطہ طور پر واپس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خیال رہے کہ 2019 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ملک ریاض کے خلاف تحقیقات کی اور پھر ان تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے ایک تصفیے کے تحت 190 ملین پاؤنڈ کی رقم NCA کو جمع کروائی۔ NCA نے بتایا تھا کہ اس تصفیے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، جسے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ تاہم پاکستان میں پہنچنے پر کابینہ کے ایک فیصلے کے تحت رقم قومی خزانے کے بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی، جس میں ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کی ایک تصفیے کے ذریعے قسطوں میں ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس طرح نیب کے مطابق ایک ملزم سے ضبط شدہ رقم واپس اسی کو مل گئی، جبکہ یہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی، مگر اسے ملک ریاض کے ذاتی قرض کو پورا کرنے میں خرچ کیا گیا۔ اس حوالے سے 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا اور معاملے کو حساس قرار دے کر اس حوالے سے ریکارڈ کو بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ کا کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ تحریک انصاف آج جس مشکل دور سے گزر رہی ہے، اسے یہاں تک چیئرمین PTI کی بے صبری اور غلط مشوروں پر عمل نے پہنچایا ہے۔ شاہزیب خانزادہ نے
तज्जिया पेश करते हुए मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो रहा है। 2 अहम केसों में उनके करीबी साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से मंसूब अहम बयानात सामने आ चुके हैं। आज़म खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। शाहजेब खानजादा ने कहा कि इस केस में 3 दिसंबर 2019 को होने वाले काबीना इजलास के हवाले से काबीना के अहम अरकान फवाद चौधरी, शेख रशीद, फैसल वावडा, मलक अमीन असलम और नदीम अफजल चंद पहले ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चार्जशीट कर चुके हैं। तमाम वुज़रा वाज़े कर चुके हैं कि काबीना इजलास में ऐसे माहिदे पर दस्तखत करवाए गए जो सरबा मोहर लिफाफे के अंदर थे। 5 वुज़रा तस्दीक कर चुके हैं कि इनसे सरबा मोहर लिफाफे पर उस वक्त के वज़ीर आज़म और मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर ने दस्तखत कराए। अभी तक कोई एक वज़ीर भी ऐसा नहीं है जिसने इस दावे की नफी करते हुए चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ को दुरुस्त कहा हो। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी असद तूर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट का अपना किरदार काबिल एतराज़ है। जब मलक रियाज के जुर्माने वाले पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए गए तो उन्होंने खुद क्यों एतराज़ नहीं उठाया था। चीफ जस्टिस जो कुछ कर चुके हैं इन्हें साकिब निसार से मुख्तलिफ अल्फाज में नहीं याद रखा जाएगा। ताहम सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन क्यों नहीं दायर कर रही कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से पैसे हुकूमत पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट में मुंतकिल किए जाएं। इसमें रुकावट मलक रियाज ही हो सकते हैं जो कह रहे हैं मेरे 60 अरब को नहीं छेड़ना। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जब पैसे जमा करवाए गए सुप्रीम कोर्ट को उसी वक्त अज खुद नोटिस लेना चाहिए था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।